بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے داغ دہلوی کے کلام کا فکری و فنی مطالعہ۔ 1831 سے 1905۔ حضرت داغ دہلوی کی شاعری زبان کی طاقت اور گہرے جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محبت، آرزو، شناخت اور وفا کے موضوعات میں ڈھکی ہوئی ان کی غزلیں قارئین کو اپنے شعری حسن اور خود شناسی سے محصور کرتی رہتی ہیں۔ داغ دہلوی کی شاعری کی نمایاں موضوعات اور خصوصیات میں سے ایک خاصیت ان کی بے مثال محبت ہے۔ وہ زخمی دل کے درد کو بڑی مہارت سے بیان کرتا ہے، محبوب کے امال اور آرزو کے درد پر سوال کرتا ہے۔ جب ہم ان کی شاعری کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں خوبصورت جذبات، پیار، محبت اور فکر انگیز خیالات کی بے مثال عکاسیوں کی ایک دنیا دریافت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بلبل ہندوستان، جہاں استاد دبیر الدولہ، ناظم یار جنگ، فصیح الملک نواب مرزا داغ دہلوی نمائندہ اردو شعری افق پر پوری آب و تاب سے جھلملاتا ہوا ستارہ ہے، جو دلی کی زبان کا نمائندہ اور دبستان دہلی کی خصوصیات کا علم بردار ہے۔ داغ دبستان دہلی کے آخری نمائندہ تھے جنہوں نے اپنے فکر و فن اور شعر و سخن سے اردو شاعری کو نیا آب و رنگ عطا کیا، اس لیے وہ اپنی شاعرانہ عظمت کے ساتھ اردو شعری افق کی معراج کمال پر جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہم عصر شعراء کی پیروی سے گریز کرتے ہوئے اپنی الگ راہ سخن نکالی اور وہ انداز بیان اور طرز شاعری ایجاد کیا جس نے اردو غزل گو شعراء کی کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ داغ کا طرز خاص شیریں، فصیح الفاظ، چست بندش، موزوں برحق محاورات، جدت طرز ادا، شوخ بیانی و ظرافت طرازی سے عبارت ہے۔ داغ کی غزل میں دہلی اور لکھنؤ کا امتزاج ہے۔ دہلی بالخصوص کلا کا روزمرہ اور لکھنوی شاعری کے اثرات ان کے ہاں یکجا ہو گئے۔ اس دور میں دبستان لکھنؤ کے نمائندہ امیر، اسیر، بحر، کلک جیسے شعراء نے اپنی شاعری میں داغ کے شاعرانہ انداز کی رنگ آمیزی کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ داغ دہلوی کے شاعرانہ انداز نے اپنے عہد کی نئی نسل کے ساتھ ہم عصروں اور ہم عمروں کو بھی متاثر کیا۔ باکمال اساتذہ نے بھی اپنی شاعری کے لیے قبول عام کی سند حاصل کرنے کی خاطر داغ کے اسلوب کو اپنایا۔ اب ہم داغ کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نواب مرزا خان داغ 25 مئی سن 1831 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نواب شمس الدین خان تھا جو والی فیروزپور جھرکا مانے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام وزیر بیگم عرف چھوٹی بیگم تھا۔ داغ ابھی 6 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کو ایک انگریز فریزر کے قتل کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ چند برس یہ اپنی خالہ کے پاس رامپور میں رہے، مگر جب آپ کی والدہ نے مرزا فخرو سے شادی کر لی تو آپ ان کے ساتھ قلعہ معلیٰ میں آ گئے۔ داغ کی تعلیم و تربیت کا انتظام قلعے ہی میں کر دیا گیا۔ قلعے کی آزادانہ فضا اور رنگین ماحول نے ان کی طبیعت میں جوانی پیدا کر دی اور وہ شعر و شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ سن 1819 میں میر محبوب علی خان نظام دکن نے انہیں بلا بھیجا۔ وہاں انہوں نے کافی ترقی کی اور ان کی تنخواہ بتدریج 1000 روپے ماہوار تک پہنچ گئی۔ آپ تا دم مرگ حیدرآباد میں رہے اور 1905 میں وفات پائی۔ آپ کی اہم تصانیف 4 دیوان آپ کے ہیں جن کے نام ہیں گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ۔ آپ کے کلام کی خصوصیات: زبان کی صفائی، داغ کی زبان صاف، شستہ رواں ہے۔
اس کے تیور دہلیت کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں، وہ روزمرہ اور محاورہ کی بندش میں کمال رکھتے ہیں، ان کی ترکیبیں خوبصورت اور بیان دل نشیں ہوتا ہے۔ کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے۔ نمبر 2، معاملہ بندی۔ داغ کی شاعری کی نمایاں خصوصیات معاملہ بندی ہے، مگر ان میں نہ مومن کی سی سنجیدگی ہے نہ جرأت کی سی بازاریت، وہ تو شوخی اور چلبلے پن کی عامل ہیں جس سے ان کے شعروں کو چمکا دیا ہے۔ کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں۔ نمبر 3، شوخی اور شائستگی۔ داغ کا کلام اپنی شوخی اور شائستگی کی بنا پر اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ان کا محبوب اور عاشق دونوں شوخ اور طرح، ان کی ہر بات میں ایک خاص قسم کی شوخی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے چھیڑ کر ہوں ان سے ہم کلام، جی چاہتا ہے چھیڑ کر ہوں اس سے ہم کلام، کچھ تو لگے گی دیر سوال و جواب میں۔ منفرد لب و لہجہ۔ داغ کی غزلیات کا موضوع تو روایتی مضامین ہیں، مگر محبوب اور عاشق کے جذبات، ان کی نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ کو جس منفرد لب و لہجہ میں داغ نے بیان کیا ہے، اس کی تقلید کسی سے نہیں ہو سکتی۔ فکر و خیال کی کمی۔ داغ کی شاعری میں فکر و خیال کی گہرائی اور فلسفیانہ نقطہ نظر بالکل نہیں ملتا۔ عشق و محبت کے شاعر ہیں، زندگی کو بھی ایک رند کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سوز و گداز کی کمی۔ تغزل کے لیے جس سوز و گداز کی ضرورت ہوتی ہے وہ داغ کی شاعری میں نہیں ملتا۔ وہ ایک عیش پرست معاشرے کے فرد تھے اور اسی معاشرے کی روایات کو انہوں نے اپنے تغزل میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ وہ قسم کھاتے ہیں اب ہر بات پر، وہ قسم کھاتے ہیں اب ہر بات پر، بدگمانی کا مزہ جاتا رہا۔ تان و تشنیع۔ داغ کو تان و تشنیع کے مضامین باندھنے میں کمال حاصل ہے۔ وہ جلی کٹی سنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ان کے فن کے جوہر اسی میدان میں کھلتے ہیں اور ان کے کلام کا بانک پن نکھر جاتا ہے۔ اب کہ کچھ منہ سے نکالا تو تم ہی جانو گے، اب کہ کچھ منہ سے نکالا تو تم ہی جانو گے، داغ پھر مجھ کو نہ کہنا جو برابر نہ کہوں۔ رعایت لفظی۔ داغ نے اپنے شعروں میں رعایت لفظی سے بھی کام لیا ہے، مگر انہوں نے اپنے شعروں کو معمہ نہیں بننے دیا، سادگی اور صفائی کے ساتھ رعایت لفظی کے استعمال سے بیان کے حسن کو نکھارا ہے۔ فکری و فنی جائزہ۔ داغ نے اردو غزل کو اس کی تمام روایتوں کے ساتھ زندہ رکھا۔ سر سید تحریک کے نتیجے میں شعر و سخن کی دنیا میں نئے امکانات اور آثار نمایاں ہونے لگے تھے، اور اس سلسلہ میں الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کے شعری تجربوں نے غزل کی اہمیت کو قدرے کم کر دیا تھا۔ اس تناظر میں داغ نے غزل کو سینے سے لگائے رکھا اور برصغیر کے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے ان کے کم و بیش 2000 شاگردوں نے غزل کی شمع کو روشن کیا۔ یہ داغ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ داغ کا بچپن لال قلعہ میں گزرا، جو اس زمانے میں شعر و ادب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی شعر و سخن سے دلچسپی کے باعث اس دور کے سب سے بڑے شعراء کا دربار سے تعلق تھا، چنانچہ اس ادبی ماحول نے داغ کے ذوق کو نکھارا اور وہ غزل گوئی کی طرف مائل ہوئے، لیکن اپنی ذہانت کی وجہ سے داغ نے غالب، ذوق اور مومن جیسے بڑے شعراء کے درمیان اپنے لیے نئی راہیں نکالیں۔ معاملہ بندی کے مضامین جس شوخی، چلبلے پن، صفائی اور روانی کے ساتھ داغ نے باندھے ہیں، وہ کسی کے حصے میں نہ آئے، اور یہی داغ کا انفرادی اور انوکھا رنگ ہے۔ داغ نے اردو غزل کو ایک دل آویز نکھار سے آراستہ کیا۔ زبان کی سلاست اور روانی کی بہترین مثال داغ کے کلام میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ داغ کی شاعری نے اردو زبان زد عام کیا، لیکن موضوعاتی حوالے سے ان کی غزل پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ داغ نے اپنی غزل کے حوالے سے بعض ایسے انسانی جذبوں
کا اظہار کیا ہے جس سے ان کے کلام نے اپنی غزل کے حوالے سے بعض ایسے انسانی جذبوں کا اظہار کیا ہے جس سے ان کے کلام میں بعض حصوں کی فضا قدرے رقیق ہوتی گئی ہے۔ لیکن ہم اس داغ کی رنگین مزاجی کہہ سکتے ہیں یا اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ داغ نے صحیح معنوں میں غزل پیش کی ہے اور ہر اس موضوع کو غزل کے پیمانے میں ڈھالا ہے جو اس دور کے تہذیبی رویوں اور ان کے مخصوص طبعی رجحانات کے مطابق ایسے پیمانے کے ڈھالنے کے قابل تھے۔ داغ نے زبان کو صاف کیا ہے، غزل سے ثقیل اور ناموس الفاظ کو علیحدہ کیا اور اسے بے انتہا مٹھاس اور تاثیر عطا کی۔ اب ہم ان کے اشعار کا فکری و فنی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا۔ فکری جائزہ، شاعر اپنے محبوب کی سنگ دلی کو بیان کر رہا ہے۔ فنی جائزہ، تشبیہ، اس شعر میں شاعر اپنے دل کو پتھر سے اور محبوب کے دل کو شیشے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ متضاد الفاظ، یہ وہ، تمہارا میرا۔ شعر نمبر 2۔ ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ فکری جائزہ، شاعر محبت کی راہ میں آنے والی مشکلات کو بیان کر رہے ہیں۔ فنی جائزہ، صنعت عددی ہزاروں۔ نمبر 3۔ وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ فکری جائزہ، شاعر محبوب کو اس کا وعدہ یاد کروا رہا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت امراۃ النظیر، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، صنعت تجنیس، کریں نبھائیں مانیں۔ شعر نمبر 4۔ دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج کی گھڑی بھی خوشی سے گزار دے۔ فکری جائزہ، شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی سے گزرنے کا حوصلہ دے۔ فنی جائزہ، صنعت تضاد، رنج خوشی۔ شعر نمبر 5۔ شب وصال ہے گل کر دو ان چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا۔ فکری جائزہ، وصل کی رات میں چراغ گل کر دو۔ فنی جائزہ، صنعت امراۃ النظیر، شب، گل، چراغ، جلنا۔ صنعت ایہام، معنی قریب، جلنے والوں سے مراد چراغوں کا جلنا اور معنی بعید میں اس سے مراد حسد کرنے والے ہیں۔ نمبر 6۔ غضب کیا تیرے وعدوں پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ فکری جائزہ، شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے وعدوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ فنی جائزہ، تشبیہ، محبوب کے انتظار میں گزرنے والے ہر لمحے کی شدت کو قیامت کی شدت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر نمبر 7۔ کل تک تو آشنا تھا مگر آج غیر ہو، دو دن میں یہ مزاج ہے آگے کی خیر ہو۔ فکری جائزہ، محبوب کی بے وفائی اور اجنبی پن کا گلہ کیا گیا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت تضاد، آشنا، غیر اور صنعت عددی 2۔ شعر نمبر 8۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ فکری جائزہ، محبوب کے دیر سے آنے کا شکوہ کیا گیا ہے۔ فنی جائزہ، تکرار لفظی، آتے آتے۔ صنعت تجنیس، جانا، جاتا، استعارہ، محبوب کو مہرباں کہا ہے۔ شعر نمبر 9۔ دی شب وصل مؤذن نے اذاں پچھلی رات، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ فکری جائزہ، وصل کی رات جلد گزر جاتی ہے۔ فنی جائزہ، صنعت امراۃ النظیر، مؤذن، اذان، خدا، صنعت مترادف، شب، رات۔ شعر نمبر 10۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ فکری جائزہ، اردو زبان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔
فنی جائزہ صنعت قلمی اردو اور ہندوستان، صنعت لفظ و نشر اردو کی مناسبت سے ہندوستان اور زبان کا ذکر کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 11، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی۔ فکری جائزہ شاعر نے جنت اور حوروں پر طنز کیا ہے۔ فنی جائزہ صنعت عددی لاکھوں برس، صنعت لفظ و نشر حوروں کی مناسبت سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 12، ضد ہر ایک بات پر نہیں اچھی، دوست کی دوست مان لیتے ہیں۔ فکری جائزہ شاعر اپنے دوست سے بات مان جانے کو کہہ رہے ہیں۔ فنی جائزہ صنعت تجنیس، دوست سے مراد شاعر کی ذات ہے اور دوسرے دوست سے مراد شاعر کا محبوب ہے۔ 13، عرض احوال کو گلہ سمجھے، کیا کہا میں نے آپ کیا سمجھے۔ فکری جائزہ محبوب نے شاعر کی بات کو گلہ سمجھا ہے۔ فنی جائزہ صنعت تجنیس، کیا کہا سے مراد ہے کہ میں نے کوئی اور بات کی تھی، کیا سمجھے سے مراد ہے کہ آپ کچھ اور ہی مطلب لے گئے۔ 14، میرے آشیانے کے تھے 4 دن کے، چمن لٹ گیا آندھیاں آتے آتے۔ فکری جائزہ شاعر اپنے اور اپنے وطن پر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کر رہے ہیں۔ فنی جائزہ استعارہ شاعر نے اپنے وطن کو چمن سے اور اپنے دشمنوں کو آندھیوں سے اور اپنے گھر کو آشیانے سے استعارہ باندھا ہے۔ صنعت تکراری آتے آتے، صنعت مرات النظیر آشیانے، تنکے، چمن، آندھیاں۔ 15، جب چلے تو قیامت بپا تھی چاروں طرف، ٹھہر گئے تو زمانے کو انقلاب نہ تھا۔ فکری جائزہ محبوب کے ساتھ زمانے کی رونقیں ہیں۔ فنی جائزہ صنعت مبالغہ محبوب کی چال کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ صنعت تضاد چلے ٹھہرے، تشبیہ محبوب کی چال کو قیامت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 16، بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے۔ فکری جائزہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ فنی جائزہ صنعت تجنیس، ملا جو مجھے حاصل ہوا، ملا دینے والا تو ہے، دیا مجھے جو کچھ نوازا گیا ہے، دیا وہ دینے والا تو ہے۔ شعر نمبر 17، کیا بیٹھنا کیا اٹھنا کیا بولنا کیا ہنسنا، ہر آن میں کافر کی ایک آن نکلتی ہے۔ فکری جائزہ محبوب کی اداؤں کی تعریف ہے۔ فنی جائزہ استعارہ محبوب کو کافر کہا ہے۔ صنعت تجنیس آن سے مراد ہر گھڑی اور آن سے مراد عزت شہرت ہے۔ صنعت مرات النظیر بیٹھنا اٹھنا بولنا ہنسنا۔ شعر نمبر 18، عذر ان کی زبان سے نکلا، تیر گویا کمان سے نکلا۔ فکری جائزہ محبوب کے بہانے تیر کا کام کرتے ہیں۔ فنی جائزہ تشبیہ عذر کو تیر سے اور زبان کو کمان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر نمبر 19، اس وہم میں وہ داغ کو مرنے نہیں دیتے، اس وہم میں وہ داغ کو مرنے نہیں دیتے، معشوق نہ مل جائے کہیں زیر زمیں اور۔ فکری جائزہ شاعر اپنے نہ مرنے کی ایک علت پیش کر رہا ہے۔ فنی جائزہ صنعت حسن تعلیل، شاعر اپنی زندہ رہنے کی ایک وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ زیر زمین دفن حسین لوگوں سے عشق کر لیں گے، اس وجہ سے ان کا محبوب ان کو مرنے نہیں دیتا ہے۔ شعر نمبر 20، کہیں ہے عید کی شادی کہیں ماتم ہے مقتل میں، کوئی قاتل سے ملتا ہے کوئی بسمل سے ملتا ہے۔ فکری جائزہ دنیا میں خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ فنی جائزہ صنعت لفظ و نشر، ماتم اور مقتل کی مناسبت سے قاتل اور عید کی مناسبت سے بسمل کا ذکر آیا ہے۔ صنعت تضاد شادی ماتم قاتل بسمل۔ شعر نمبر 21،
جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جو مہتاب کی تھیں، جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جو مہتاب کی تھیں، کھینچی ہے کانٹوں پہ جو پتیاں گلاب کی تھیں۔ فکری جائزہ خوبصورت لوگوں پر ہونے والے ظلم کو بیان کیا گیا ہے۔ فنی جائزہ تشبیہ شکلوں کو مہتاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح نرم و نازک لوگوں کو گلاب کی پتیاں اور ان پر ہونے والے ظلم کو کانٹے کہا ہے۔ شعر نمبر 22۔ کیا پوچھتے ہو کون ہے یہ کس کی ہے شہرت؟ کیا تم نے کبھی داغ کا دیواں نہیں دیکھا؟ فکری جائزہ شاعرانہ تولی، فنی جائزہ شاعرانہ تولی اور تخلص داغ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر تقریباً 22 اشعار ہیں جن کی روشنی میں مرزا داغ دہلوی کے کلام کا فکری و فنی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلام کی خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔